نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ لقد تقمص فلان وهو يعلم ان محل منها محل القطب من الرحا، فلاں شخص نے کھینچتان کے لبادہ حاکمیت اوڑھ لیا ہے جبکہ یہ اس کے قد کا نہیں تھا۔ یہ خلعت ان کے لیے بنائی نہیں تھی، یہ تو میرے تن کے لیے تھی، میرے سائز کی تھی، ان کے سائز کی نہیں تھی۔ لقد تقمصا، تقمصا یعنی زبردستی قمیض پہننے کو تقمص کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جب چھوٹا آدمی بڑے کے کپڑے پہن لے یا بڑا آدمی چھوٹے کے کپڑے پہن لے تو اسے کہتے ہیں لقد تقمصا، اس نے زبردستی پہن لیا لبادہ، یہ لبادہ اس کا تھا نہیں، یہ کسی بڑے قد کے لیے خدا نے بنایا تھا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، اور جنہوں نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے انہیں پتہ ہے، بخوبی جانتے ہیں، ان محلی منہا محل القطب من الرہا، میرا مقام حکومت میں وہی ہے کہ جو چکی کے اندر اس قطب کا ہوتا ہے، مرکز کا ہوتا ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے، میرا وہ مقام ہے۔ اور جب چکی گھوم رہی ہو اور اسے اپنے مرکز کے گرد سے ہٹا دیا جائے، گھومتی تو رہتی ہے، لیکن اگر آپ کی گاڑی کا چلاتے ہوئے خدا نخواستہ اس کا پہیہ نکل جائے، کھل جائے، ایکسل سے جدا ہو جائے، گھوم تو رہا ہے یہ پہیہ لیکن کدھر جائے گا؟ ہوا ہوگا تجربہ، دیکھا ہوگا آپ نے، چلتی گاڑی سے جب پہیہ جدا ہو جاتا ہے تو وہ گھوم تو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے پہیہ، ٹائر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن کہاں جاتا ہے؟ گاڑی سے الگ ہو کے ٹکراتا ہے، کبھی دیواروں سے، کبھی انسانوں سے، کبھی دوسروں سے، اور دور تک گھومتا گھومتا دور تک کسی نالے میں، کسی کھڈے میں، کسی کھائی میں جا کر گر جاتا ہے۔ گھومتی چیز ایسے ہی ہوتی ہے، گھومتی چیز اس وقت درست جہت میں جاتی ہے جب تک اس گھومتی چیز کو وہ مرکز نصیب ہو جائے جس کے گرد اس نے گھومنا ہے۔ اگر گھومتی چیز کو مرکز کے گرد سے نکال دیں، گھومتی تو رہے گی لیکن بہت تباہی مچائے گی۔ خدا نخواستہ یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے اپنے مرکز سے قائم ہے، اگر اس مرکز سے نکل جائے کیا تباہی مچائے گا؟ تباہی مچائے گا، گھومے گا لیکن وہ گھومنا تباہ کن ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ نظام میرے گرد گھومتا تھا، مجھے مرکز بنایا خدا نے اس نظام کے لیے، اب تم لے کے نظام چلا تو رہے ہو، گھما تو رہے ہو، لیکن اس گھومنے سے تباہی ہی پھیلے گی، ہدایت نہیں ہوگی۔ ہدایت اس وقت ہوگی جب یہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہو۔ ایک لفظ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں ہم اور اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو نام یا اس کا مصداق ذہن میں ہمارے وہی اردو و ہندی مصداق ہے۔ ادارہ نام بھی رکھا ہوتا ہے نا، ادارہ معارف، ادارہ تعلیم، ادارہ سیاست، ادارہ انتظام۔ ادارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لاہور میں کرتے ہیں نا ادارہ کا لفظ استعمال۔ اداروں کو ادارہ ہی کہتے ہیں نا، اداروں جمع ہے، ادارے جمع ہے، ادارہ اس کا۔ ہاں اب یہ بعض خاموش ہے، مجھے نہیں معلوم ادارہ سمجھ میں آتا ہے دنیا میں۔ ادارہ کس کو کہتے ہیں جی؟ محکمہ۔ ادارہ یعنی محکمہ، محکمہ تعلیم یا ادارہ تعلیم۔ ادارہ، ادارہ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ محکمے کو ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک دفتر جو بنایا گیا اس کو ادارہ کہتے ہیں۔ یہ کس کا ادارہ ہے؟ کہتے ہیں یہ فلاں پانی کا ادارہ ہے، یہ سڑکوں کا
ادارہ ہے، یہ پولیس کا ادارہ ہے، یہ پوسٹ کا ادارہ ہے، یہ مذہبی ادارہ ہے، یہ فلاں ادارہ ہے. کہتے ہیں نا ہر چیز کو ادارہ کہتے ہیں. ادارہ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ محکمے کو ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ دفتر کو کیوں ادارہ کہتے ہیں؟ ادارہ دور سے ہے، دور. ادارہ نکلا ہے کہاں سے؟ دور سے نکلا ہے. دور کہتے ہیں گھومنے کو. دور یعنی راؤنڈ. دور کا معنی ہماری مادری زبان میں دور کو راؤنڈ کہتے ہیں، پاکستانیوں میں دور کو راؤنڈ کہتے ہیں. راؤنڈ یعنی گول چکر. آپ کہتے ہیں کہ ایک چکر لگائیے، ایک راؤنڈ لگائیے، یا کہیں ایک دور لگائیں. آپ ایک دور لگائیں یعنی گھومیں، گھمائیں اس کو. دور لگانا. پہیا جب چلتا ہے، گھومتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دور لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، راؤنڈ لگایا پہیے نے، یہ گھوما ہے. یہ گھومنے کو دور کہتے ہیں. اور عربی زبان کا لفظ ہے ادارہ. گھمانے کو ادارہ کہتے ہیں، گھومنے کو دور کہتے ہیں، اور گھمانے کو ادارہ کہتے ہیں. آپ لٹو چلایا ہوگا جی؟ یا نہیں چلایا؟ چلایا ہوگا نا بچپن میں. جنہوں نے لٹو چلایا ہے آج ہی بہت سارے امت پوری چلا رہے ہیں. وہ لٹو بنایا ہوا پوری امت. یہ لٹو باز سیاستدان یہ بچپن میں لٹو کھیلتے تھے، بڑے ہو کر ہے. یہ تاثیر ہوتی ہے. کہتے ہیں بچپن میں جو کھیل کوئی کھیلتا ہے، بڑے ہو کر وہی کھیلتا ہے. بچپن میں جو بٹیر کھیلتا ہے، بڑے ہو کر سیاست باز بن جاتا ہے. بٹیر باز بڑا ہو کر سیاست باز بن جاتا ہے. کہتے ہیں نا انڈا چور شتر چور بنتا ہے. ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں انڈا چور شتر چور بنتا ہے. جو انڈے چرانا شروع کرتا ہے، پہلے چڑیا کے چراتا ہے، پھر فاختہ کے چراتا ہے، پھر اسی طرح کرتے کرتے مرغی کے چراتا ہے، پھر انڈے سے ترقی کر کے پروموشن ہوتا ہے، مرغی چراتا ہے، پھر مرغی چراتے چراتے مرغا چراتا ہے، پھر اس کے بعد بھیڑ بکری چراتا ہے، اور کرتے کرتے آپ یوں کہیں کہ ٹیپ چور گاڑی چور بن جاتا ہے. اور یہی جو ٹیپ چراتا ہے گاڑیوں سے، ایک دن بڑا ہو کر بیت المال چراتا ہے، ملک کا بیت المال چراتا ہے. یہ چھوٹے چور بڑے چور بن جاتے ہیں. یہ لٹو گھمانے والا ہی ایک کھیل ہوتا تھا، پہلے زیادہ ہوتا تھا. آج کل چائنا نے وہ بھی الیکٹرونک لٹو بنا دیے ہیں. صرف ان کو پش کرنا ہوتا ہے، وہ خود ہی گھومتے رہتے ہیں، بچہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. لیکن پرانے دور کے بچے جو تھے وہ انگلی سے اس کو گھماتے تھے، لٹو گھومتا تھا وہ. اس کو کہتے ہیں ادارہ یعنی گھمانا. دور گھومنے کو کہتے ہیں، ادارہ گھمانے کو کہتے ہیں. گردش، گردش میں لانا. ان محکموں کو کیوں ادارہ کہتے ہیں؟ اس لیے ادارہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے متعلقہ امور جو آپ کی کام ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ گردش میں لوگوں کے متعلقہ کام ان اداروں کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں. اس محکمے میں جاتے ہیں، وہاں سے اس محکمے میں جاتے ہیں، اس محکمے میں جاتے ہیں. تو آپ بھی ساتھ لٹو کی طرح گھومتے رہتے ہیں، آپ کی فائل بھی گھومتی رہتی ہے. اور وہ گھمانے والا ادارہ ہے، یعنی لوگوں کے کام چلانا. اس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، دن بھر بیٹھ کر لوگوں کے کام چلاتے ہیں. لوگوں کے کام چلاتے ہیں یعنی لوگوں کے کام کو ہم گردش میں رکھتے ہیں تاکہ کسی کا کام رکے نہیں. کام کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، اس کا کام کرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے. تو دن بھر ہمارا کام لوگوں کا کام نکالنا، کام چلانا ہے. اس کو ادارہ کہتے ہیں. ادارہ گھمانے کو کہتے ہیں، دور گھومنے کو کہتے ہیں. عزیزان من، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ جو حکومت کے لیے ادارہ کا لفظ استعمال ہوا اور حکومت کے متعلقہ جتنے امور ہیں ان کے لیے ادارہ کا لفظ استعمال ہوا، چونکہ ان کو چلنا ہے. حکومت کو چلانا کہتے ہیں نا، حکومت چل رہی ہے، حکومت چلائی ہم نے. ابھی یہ حکومت جو ختم ہوئی، اب وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے 5 سال پورے چلائی، اگرچہ لوڈ شیڈنگ میں چلائی لیکن چلائی. بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے ہم نے حکومت چلائی، یعنی گھماتے رہے. حکومت کے امور کو ہم نے رکنے نہیں دیا. بجلی نہیں تھی لیکن پھر بھی حکومت چلتی رہی. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا لیکن حکومت چلتی رہی. کسی کی جان محفوظ نہیں ہے لیکن حکومت
چلتی رہی، تو چلاتے رہے آپ، حکومت چلاتے رہے. آپ چلانے والے تو مل گئے، چلنے والی بھی مل گئی حکومت، لیکن جس کے گرد چلانا تھا وہ قطب، وہ رہا، وہ مرکز تمہیں نہیں ملا. اور جب بھی کسی چیز کو گھماؤ، جب بھی کسی چیز کو چلاؤ، جب بھی کسی چیز کو گردش میں رکھو، حکومت کے امور کا ادارہ کرو، لیکن مرکز اس حکومت کو اگر نصیب نہ ہو، یہ حکومتیں تباہیوں کا باعث بنیں گی تمہارے لیے. تباہ کریں گی یہ حکومتیں تمہیں. جتنا مزید گھومیں گی حکومت چلے گی، اتنی تباہی زیادہ پھیلائے گی. یہ حکومتیں بہتر ہے نہ چلیں، رک جائیں، چونکہ جتنی زیادہ گھومیں گی اتنی زیادہ تباہی پھیلائیں گی. اگر چکی کا پارٹ جو چل رہا ہے یہ نکل جائے، اپنے محور سے گھومتے گھومتے نکل جائے، کیا تباہی مچائے گا؟ یہی کام ہو رہا ہے. یہ نظام جو چل رہے ہیں دنیا کے اندر، اپنے محور میں حکومتیں نہیں چل رہی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے امام کو مرکز قرار دیا ہے. امام کو مرکز، ولی کو مرکز قرار دیا. اس کے گرد سب کچھ گھومنا چاہیے. اگر ولی کے گرد، امام کے گرد نظام حکومت نہ گھومے، وہ حکومت طاغوتی کہلاتی ہے. وہ تباہ کن حکومتیں ہیں، اور جو تباہ کن حکومتوں میں زندہ رہتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، وہ یقیناً تباہی کا شکار ہوں گے. آج اگر تباہی ہو رہی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر تباہی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ پاکستان کی یہ حکومتیں اگر تباہی نہ پھیلائیں، قتل و غارت نہ پھیلائیں، لوٹ کھسوٹ نہ پھیلائیں، کرپشن نہ پھیلائیں، تو اور کیا پھیلائیں؟ کس طرح سے مسائل ٹھیک ہوں گے؟ کس طرح حالات درست ہوں گے کہ اس محور سے نکلے ہوئے پارٹ کے اوپر ہم بھی جا بیٹھے؟ اگر آپ بھی جا بیٹھو تو آپ بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئے. اگر ایک چیز گھوم رہی ہے، اپنے محور سے ہٹی ہوئی ہے، جیسے یہ بچوں کا ایک وہ کھیل ہے نا جس میں بیٹھتے ہیں جھولے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پینگا. جھولا جو گھومتا ہے نا، سرکس والے لگاتے ہیں وہ مختلف. بیٹھے ہوں گے ابھی، آپ بتا نہیں رہے ہیں، انکسار سے کام لیتے ہیں. مومن منکسر ہوتا ہے جی، گھومتا رہتا ہے. ایک جو ہے وہ افقی گھومتا ہے، اور ایک اس طرح، ہاں ایک اس طرح گھومتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور ایک جو ہے وہ گول اس طرح سے زمین کے اوپر ہی گھومتا ہے. کئی جگہ پر حادثات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ یہ جھولا چلتے چلتے اپنے محور سے نکل جاتا ہے. ہوا ہے چند ممالک کے اندر یہ حادثہ ہوا ہے کہ وہ مشین اس کی ٹھیک نہیں تھی، یا میٹیریل ٹھیک نہیں تھا اس کا، وہ تیزی سے گھمایا انہوں نے، اور وہ گھومتے گھومتے سواریوں سمیت نکل گیا. اور جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں ان کا کیا ہوا؟ جو تفریح لے رہے تھے، تفریحی جھولا ہے نا وہ، کیا ہوا ان کا؟ جھولے کا لوہا تو مل گیا ہوگا، لیکن وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. ان کو کچھ نہیں بچا، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. بعض لوگوں کو اسی طرح ان جھولوں میں بیٹھنے کا شوق چڑھ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جھولا کس کے گرد گھوم رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے، جھولنے سے پہلے، گھومنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ مضبوط بھی ہے یا نہیں ہے. مضبوط کہاں ملے گا آپ کو؟ مرکز، مضبوط مرکز کہاں ملے گا؟ قرآن فرما رہا ہے دو طریقے ہیں اس کے، یہ دو راستے ہیں اس کے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. طاغوت کا انکار کرنے اور اللہ کے نظام پر ایمان لانے سے انسان کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ جاتا ہے، اور مضبوط سہارا لے کر جتنا گھومے انسان لا انفصام لها، وہ سہارا ٹوٹتا نہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.